السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں والعصر ناول کی قسط نمبر 27۔ اے رب، اے حباب قانی حضرت انسان کے رب، جس نے اپنا ریزہ ریزہ وجود یکجا کر کے ایک آواز بنائی اور نتھارا اسے ایقان کے پاک جل سے، تاکہ کوئی تشکیک میرے دل میں باقی نہ رہے، اور سنوارا اسے ایسے زیور امید سے کہ وہ جگمگا اٹھے، اور پھر اسے ایک آخری بار پوری ہمت مجتمع کر کے کیا تیری سمت روانہ، پر وہ محو سفر ہوئی محض آسمان تک، اور اسی سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی، اور آج سے اس راز میں شریک کیا ہے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، کوئی بھی نہیں۔ بابو، آج کے منظر نے اس کے ذہن اور دل پر دستک نہ دی تھی، بلکہ وہ کتاب زیست کے صفحات پلٹ کر از خود ایک صفحے میں داخل ہو گیا تھا، اور یہ منظر اسی گھر کا منظر تھا کہ جہاں آج بہت لوگ اور بہت سی آوازیں تھیں، مگر اسے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا ماں سوائے فیروزہ کی پکار کے۔ بابو، وہ شاید کبھی شاکر کے زیر استعمال رہنے والے کمرے میں اسے پکار رہی تھی، سو وہ دیوانہ وار ادھر دوڑ گیا۔ طبیعت تو ان کی آن اینڈ آف خراب ہی رہتی تھی، پر ایسی بھی نہیں کہ 2 ہی دن میں ختم ہو گئیں۔ وہاں فیروزہ تو نہیں، البتہ رنج علم میں ڈوبے شاکر بیٹھے اپنے کسی سسرالی عزیز کو بتا رہے تھے۔ بابو، اس بار آواز ڈرائنگ روم سے آئی تھی، لہٰذا وہ گرتا پڑتا اسی جانب روانہ ہوا۔ دیکھو تو گھر میں میت آنے کو ہے، اور بہو رانی کیسے گنگناتے ہوئے جھاڑ پونچھ میں لگی ہیں۔ پڑوسن خاصی ناگواری سے رینا کو دیکھتے ساتھ براجمان کسی محلے دار خاتون سے کان میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ اس نے ایک بے قرار سی طائرانہ نگاہ سارے ڈرائنگ روم پر ڈالی۔ فیروزہ یہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ بابو، اوہ ہاں، وہ تو اپنے کمرے میں موجود ہوں گی نا، وہیں سے تو آواز دے رہی تھیں اسے۔ وہ بھی ایک بے عقل تھا کہ انہیں ادھر ادھر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس خیال نے اس قدر مطمئن کر دیا، تبھی وہ اس بار خاصی معتدل چال چلتا فیروزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بڑی نیک اور ہمدرد خاتون تھی، ہمیشہ کسی کے کام آئیں، کسی کو بھی انکار نہیں کیا۔ فیروزہ کی چھوٹی بھابھی ساڑی کے پلو سے آنکھیں رگڑتے ہوئے گویا تھیں۔ اسے تعجب ہوا کہ اگر وہ یہاں بھی نہیں تھیں تو آخر وہ کہاں تھیں۔ امی، امی، وہ دیوانگی سے ادھر ادھر دیکھے گیا، آپ کہاں ہیں؟ اور اس کی تلاش لاؤنج کے وسط میں آ کر اختتام پذیر ہو گئی کہ وہ وہاں سفید چادر میں لپٹی ہر غم اور تکلیف سے ماورا بہت سکون اور بڑی راحت سے محو استراحت تھیں۔ پر یہ کیا، آج وہ یہاں کیوں لیٹی ہوئی تھیں؟ اس نے حیرت سے سوچا، اور ٹھیک اسی لمحے فیروزہ اسے مخاطب کر کے بہت دلار سے بولی، میرا چہرہ دیکھ لے بابو، کہ آج کے بعد تو ہم تمہیں صرف خوابوں اور خیالوں میں ہی دکھائی دیں گے نے۔ امی، وہ کیا کہہ رہی تھیں، جسے سن کر عیسیٰ کی آنکھیں مارے بے یقینی کی اپنی جگہ ساکت سی ہو گئیں۔ ایسی ہی نہ جانے کتنے ہی پل گزر گئے، تب ہی کسی نے بہت بھاری دل سے صدا لگائی، کلمہ شہادت، اور اس آواز نے گویا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تب وہ بے اختیار زمین پر گرا اور فیروزہ کے بے دھڑکن سینے پر سر رکھ کر بلک کر رو دیا۔ آج دنیا کی سب سے عظیم نعمت اس سے واپس لے لی گئی تھی۔ آج اس کا ہر مصلحت سے بالائے طاق ہو کر یوں تڑپ تڑپ کر رونا برحق تھا۔ خالہ، صدقے، بڑے دن بعد صورت دکھائی، یہ پتہ کہاں رہا اتنے دن؟ ظاہر ہے یہ راز تو وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں رہا، البتہ اس امر سے وہ بخوبی واقف ہی تھی کہ کیوں رہا، سو وہ دائیں آنکھ خباثت سے دبا کر معنی خیز سے لہجے میں بولا، سمجھا کرو نا آنٹی، ذرا ماحول سازگار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماحول تو سازگار ہی سازگار ہے میرے چندا۔ وہ جو ڈرائنگ روم کے صوفے پر اس کے برابر میں براجمان تھی، اس کی جانب ذرا سا جھک کر آنکھوں میں سفاکسی لطف دینے والی کیفیت اور لبوں پر زہر خند مسکراہٹ لیے سرگوشیانہ لہجے میں بولی، بڑا غیرت کا لاگ رابطہ تھا نا۔ اس بار اس غیرت مند کے منہ پر ایسا کرارا چانٹا پڑا کہ ہر وقت اپنے کمرے میں منہ چھپائے مصلے پر بیٹھا بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ چڑیا جو اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے پنجرے میں آ گئی، وہ یہ سن کر چہرے پر فتح مندی کی تمتماہٹ لیے بولا، اب اگر وہ
اللہ اللہ بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے بیچارہ۔ اب ایسا بیچارہ بھی نہیں ہے وہ، رینا منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی۔ یہ تو میں تھی کہ جس نے کہانی کو گھما کر تجھے سب کی نظروں میں مشکوک ہونے سے پہلے صاف بچا لیا، ورنہ یہ بیچارہ تو تجھے تھانے لے جانے کے چکروں میں تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا کچھ غیر مطمئن سے لہجے میں بولا۔ اتنے دن اسی لیے تو روپوش رہا کہ ان سب باتوں کا اندازہ تھا مجھے۔ خیر اب کیا حالات ہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ قدرے گمبھیرتا سے بولا تو رینا ٹھٹھا لگا کر بولی، اب کیا کہے گا، ابھی تو بتایا ہے نا تجھے کہ بدبخت سنیاسی بن گیا ہے۔ تو یہ بتا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں نچا کر بڑی معنی خیزی سے پوچھا تو سہراب پریشان کن سوچ چٹک کر بڑے غرور سے بولا، میرے قابو میں۔ آہا، رینا نے شوخی سے بھرپور انداز میں کہتے ہوئے بھانجے کے بازو پر چٹکی بھری، حسینہ کو قابو کیے بیٹھا ہے اور ہمیں ولیمہ بھی نہیں کھلا رہا۔ کھلا دوں گا، وہ تفاخر آمیز سے لہجے میں یوں بولا گویا حسینہ کو قابو کرنے والی بات نے اسے بہت شاداں کر دیا ہو۔ تمہیں ولیمہ بھی کھلا دوں گا، پر اس وقت اگر تم مجھے زبردست سا قہوہ پلا دو تو مزہ آ جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ نثار ہونے والے لہجے میں بولی۔ ابھی شابہ کے لیے پتیلی پر قہوہ چڑھا ہے۔ دراصل کچھ دنوں سے میرے بچے بیچارے کے سر میں مستقل درد رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے اکلوتے لختے جگر کی تکلیف کا ذکر کرتے کچھ رنجیدہ سی ہو گئی۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ اسے جا کر، وہ بے پرواہی سے بولا۔ گھر میں کیا قہوے بنا بنا کر پلا رہی ہو؟ ارے دکھایا تھا، اس نے بتایا سب ٹھیک ہے۔ میرا بچہ ننیال پر گیا ہے نا، تو بس اسی لیے اسے نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ ددیال پر چلا جاتا تو اوروں کو نظر لگاتا پھرتا۔ بڑی مزاحیہ باتیں کرتی ہو خالہ، اسے واقعتاً ہنسی آ گئی۔ بس تو جانتا ہے، وہ آ بھرنے والے لہجے میں بولی، ہم سب بہنوں میں سب سے زیادہ جولی میں ہی تھی، یہ تو سسرال والوں نے ہنسنا بھلا دیا۔ خیر بیٹھ، میں تیرے لیے قہوہ لے کر آتی ہوں۔ تم لے کر آؤ، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تب تک میں 2 کش لگا کر آیا۔ ہاں چل ٹھیک ہے، اس نے سہراب کو یہیں بیٹھ کر شغل کرنے کا یوں نہیں بولا کہ ایک تو کسی بھی وقت عامر کی آمد متوقع تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی منمانیوں میں حائل وہ سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اپنے ہی کمرے میں موجود تھی۔ پر اوپر جاتی سیڑھیوں پر قدم بڑھانے والا سہراب نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کمرے میں نہیں بلکہ قابل داد ہے وہ عقل جو حضرت انسان کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد کر کے خود پر بھروسہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ آتش نے شرر کا لیکچر دیکھ تو کچھ دیر بعد ہی لیا تھا، پر اس وقت وہ ایک جگہ چائے پر مدعو تھا، سو اسے فوراً ہی کال نہ کر سکا۔ بعد ازاں ہوٹل واپسی پر جب آتش کدہ فون ملایا تب تک وہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ یوں اب شرر کی از خود آتش کدہ آمد تک اسے انتظار کرنا ہی تھا، مگر من میں اجاگر ہوتی بے پناہ اور بے تحاشا مسرت کا اظہار وہ کیوں کرتا؟ سو ایک بھاری بھرکم جیکٹ پہن کر ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا اور خرامہ خرامہ گویا بادلوں پر قدم دھرتا دریائے ٹیمز کے کنارے آ پہنچا کہ اس وقت سارا جہاں بھی اسے اڑنے کے لیے کم محسوس ہو رہا تھا۔ دریا کنارے سیاحوں کے ہجوم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری تھیں۔ یوں تو وہ تنہائی پسند واقع ہوا تھا، مگر اس وقت اس خوش باش اور بے فکر بھیڑ کا حصہ بنا اپنی دیومیلائی اساطیر میں ملنے والے پراسرار کرداروں کی کسی نگاہوں میں فتح مندی کی چمک لیے سامنے کھڑے ایک گٹارسٹ کو نغمہ سرا دیکھ رہا تھا۔ یوں تو اب انگلستان کا جاڑا بھی قصہ پارینہ بنتا جا رہا ہے، مگر آج کی اس سرد سپہر نے سب کے ہوش اڑا رکھے تھے۔ تبھی تو باوجود دستانوں میں مقید ہونے کے گٹار کے تاروں کو چھیڑتی اس فنکار کی انگلیاں بار بار مرتعش ہوتی جا رہی تھیں، اور اپنی ذات پر بھروسہ ہی سب کچھ ہے، یہ میرا یقین ہے، اور میرے اس یقین نے آج تک ایک زندگی سدھاری ہے۔ سو آتش، عظیم آتش کو یہ فتح مبارک ہو، وہ شادمانی سے چلا چلا کر گویا 2 عالم کو اپنی اس کامیابی سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی باوقار شخصیت پر ایسی بے خودی کچھ جچتی نہیں۔ ہاں مگر اس کی انگلیاں، وہ تو اپنے بھولے بسرے دوستوں سے یہ خوشی بانٹ سکتی تھی نا۔
سو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بے اختیار آگے بڑھا اور اسی نغمہ سرا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں آئی؟ اس نے دایاں ہاتھ آگے گرتے ہوئے دفتن پوچھا تو وہ لہو جھلکاتی رنگت کا حامل نیلگوں آنکھوں والا مغنی پہلے تو چونک کر ایک دم چپ ہو گیا، پھر اس کا مدعا جان کر بمشکل تمام مسکرایا کہ اس کوشش میں چہرے کی جلد اکھڑ گئی تھی، پھر گلے سے گٹار کا بیلٹ نکال کر بڑی خوش دلی سے اسے تھماتے ہوئے بولا، شور۔ وہ آتش تھا پر اس لمحے بہت مسرور تھا۔ سو برسوں بعد اس نے وہ کیا کہ کبھی جس شوق کے پیچھے وہ خود پھرا کرتا تھا۔ "The sky is not any limit"۔ اس نے تاڑوں پر دھن چھیڑ دی تھی مگر لب ہنوز باہم پیوست تھے اور یہ بات اس کا دل جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ یوں اب شرر کی از خود آتش کدہ آمد تک اسے انتظار کرنا ہی تھا، مگر من میں اجاگر ہوتی بے پناہ اور بے تحاشا مسرت کا اظہار وہ کیوں کر نہ کرتا۔ اے میرے رب، تو نے کہا مانگ تو میں نے ہر بار ہی بڑی امید اور یقین کے ساتھ تجھ سے مانگا، پر تو نے کیا کیا؟ وہ کھلے آسمان تلے بنا مسلح ننگے فرش پر قبلہ رخ بیٹھا، دونوں ہاتھ سینے تک بلند کیے، گردن جھکائے آج جذب سے آنکھیں بند کرنے کے بجائے ان میں ایک عجیب سی افسردگی آمیز شکستگی لیے فرش کو تکتا ہوا اپنے معبود مطلق سے مناجات کے بجائے شکوہ کناں تھا۔ تو نے ہر بار اپنے سامنے پھیلے ہوئے میرے ہاتھوں کو بڑی بے نیازی سے جھٹک دیا اور کیا وہی جو تو نے چاہا، اور میں نے ہر بار تقاضائے ابدیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود کو یہی تسلی دی ہوگی کہ اس میں تیری کوئی مصلحت پوشیدہ، پر آج اس کے ہاتھ اٹھے اٹھے شل ہو چکے تھے، سو سینے سے پیٹ تک جا پہنچے، پر اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کسی اور جہاں میں پہنچا ہوا تھا، اور وہ اس لمحے 100 ہاتھوں پر دھیان دیے بغیر بس اپنی کہتا رہا، آج میں تیرے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس سے آگے مجھ میں سکت نہیں۔ اگر یہ امتحان ہے تو اسے ختم کر دے، اور اگر سزا ہے تو معاف کر۔ اس بار ہر صورت میری حاجت روائی فرما کہ یہ سوچ مجھے پاگل کر دے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ، مجھے اپنی ہی نظروں میں نہ معتبر کر کے وہ جانے والی گئی تو آخر گئی کہاں؟ میں صرف ایک بار روبرو اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پہلے ہی سے تباہ حال زندگی کو تماشا بنا کر اسے کیا ملا؟ اے بہت سکون سے مجھے بے بسی کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا دیکھنے والے، میری فریاد سن۔ وہ دعا نہیں، اب گویا اپنی زندگی کا صلہ مانگنے پر اتر آیا تھا، اور سہراب جو دبے قدموں چلتا چھت پر آ پہنچا تھا اور بھری ہوئی سگریٹ کو لبوں میں داب کر شعلہ دکھانے ہی والا تھا کہ مان اس کی نگاہ تاروں کی چھاؤں میں نمایاں ہوتے دو دانوں بیٹھے سیاہ حوالے پر پڑی تو وہ چونک اٹھا، پھر یک بیک ہی ایک ظالم سی چمک کی آنکھوں میں رقصان ہوئی، تب اس نے سگریٹ دوبارہ جیب میں رکھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے نزدیک جا پہنچا اور لطف لینے والے لہجے میں بولا، سچ کہوں تو تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ آواز، مستزاد الفاظ۔ عیسیٰ چونکا، اس کے ہاتھ بے اختیار گود میں آ گرے۔ اس سمے اس نے بہت تکلیف، بے پناہ اذیت محسوس کی تھی، دشمن کے سامنے اپنی خستہ حالی عیاں ہو جانے کی تکلیف اور اس کے طعنہ زن ہونے کی اذیت، جبکہ اس نے اس پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اس نے ہنوز اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے سرسراتی آواز میں سوال کیا۔ یہی، وہ چٹخارا سا لے کر بولا، اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ تمہاری ہونے والی نہیں بلکہ ہونے والی دلہن شادی سے پہلے تمہیں چھوڑ کر کہیں چلی، وہ ملے گی۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی لاوے کی مانند زمین سے اٹھا اور اس کا گریبان دبوچ کر بولا، وہ ضرور ملے گی، میں نے ابھی ہار نہیں مانی، میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ سہراب، جو رینا کی زبانی اس کا پانی اترنے کی داستان سن کر اس حد تک شاد مطمئن ہو گیا تھا کہ اسے چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھا، اب اس کا رد عمل دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے تھے، تبھی اپنا گریبان چھڑاتے پینترا بدل کر بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ مل جائے تاکہ میرے بارے میں تمہیں جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ غلط فہمی ہے یا درست فہمی؟ وہ غرایا، یہ تو اس کے مل جانے پر ہی معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ ملی تب؟ حالانکہ وہ اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے اندر کے چور نے بے اختیار
اس سے سوال کروا دیا، اور عیسیٰ جسے سوال پر چونک کر دیکھنا تو سراب کی سمت چاہیے تھا، پر وہ مضطرب سا ہو کر آسمان کی جانب نگاہ کرتے بولا، تب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اور اس کے لبوں سے برآمد ہوئے الفاظ نے فضا میں منتشر ہو کر کائنات کی ہر شے کو متاثر کر دیا، ماں سوائے اس کے کہ جس نے روز اول سے ابن آدم کو مایوس کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ وہ جانتا تھا، میں جانتا تھا کہ تم میں حق کی پہچان کی صلاحیت ہے، اور دیکھ لو، وہ مینوش نہیں تھا، مگر یہ 3-4 دن اس نے عالم مدہوشی میں گزارے تھے، ایسی مدہوشی کہ جس نے اسے خود سے بھی بیگانہ کر رکھا تھا، اور یہ کیفیت گویا اس نے دیدہ و دانستہ طور پر طاری کر رکھی تھی۔ یہ نہ کرتا تو اس بار یقیناً خود کو مار دیتا کہ اندر شور بہت تھا، اتنا کہ گھبرا کر بلا ارادہ وہ آتش کدے چلا آیا تھا کہ اب وہ کہیں اور جانے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ آج بوجہ تمام نیٹ ورکس بند تھے، سو بیزی نے خاقان سے کہہ کر بذریعہ لینڈ لائن اس کا رابطہ آتش سے کروا دیا تھا، اور یہ اس کا حکم تھا کہ جوں ہی شرر دستیاب ہو فی الفور اس کی بات کروا دی جائے۔ یوں اب وہ لاؤنج میں موجود فون کا چونگا کان سے لگائے آتش کی احساس فتح مندی سے معمور آواز سن رہا تھا۔ میرا یہ یقین غلط نہیں تھا، سو آزادی کی جانب پہلا قدم تمہیں مبارک ہو، اے رفیق دانا۔ رفیق دانا؟ وہ اپنے لیے یہ لقب سن کر بے تاثر سی ہنسی ہنس دیا۔ کیوں؟ آتش چونکا۔ تمہیں اپنی دانائی پر شک ہے یا پھر ہماری رفاقت پر شبہ؟ میری دانائی کیا اور آپ کی رفاقت؟ اس نے بے دلی سے سر جھٹکا۔ رہنے دیجئے سر، کوئی اور بات کیجئے۔ کہیں تم اقرار کر کے پچھتا تو نہیں رہے؟ آتش نے اس کی بد دلی محسوس کر کے پرسوچ سے لہجے میں سوال کیا۔ اقرار؟ وہ ایک بار پھر ہنسا، مغموم سی ہنسی۔ اقرار کہاں سر، میں نے تو انکار کیا ہے، وہ بولا تھا، اور اسی وقت زبردستی رضیہ کی تھمائی چائے کی پیالی اس کے لیے لے کر آتی خولا جہاں کی تہاں تھم گئی۔ منکر ہو گیا ہوں میں، وہ ہنوز بولے جا رہا تھا، اپنی راہ اس سے جدا کر لی ہے میں نے، عقل کی صدا پر لبیک کیا ہے میں نے، پھر میں کیوں پچھتانے لگا؟ خوب، بہت خوب۔ آتش کو شرر کی زبانی یہ وضاحت سن کر یک گونا طمانینت حاصل ہوئی تھی، تبھی اس بار تحسین آمیز لہجے میں بولا، تمہارا تذبذب سے پاک لہجہ غماز ہے کہ تم اب واقعی آگے بڑھ چکے ہو۔ گروہ دانشوراں میں آتش تمہیں خوش آمدید کہتا ہے، اور اس امید کہ ہمارا یہ ساتھ اب دائمی ہے۔ یقیناً سر آتش، وہ بجھے سے لہجے کو زبردستی بشاشت کے وعدے میں لپیٹ کر بولا۔ میرا اور آپ کا یہ ساتھ اب دائمی ہے کہ میں اب اور کہاں جا سکتا ہوں؟ خولا نے اس کا یہ حلف نما اقرار سنا، اور چائے اسے دیے بنا واپس خاموشی سے مڑ گئی، ایسی خاموشی سے جو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ یہ گھر ابو نے بہت ارمانوں سے بنوایا تھا تاکہ ہم سارے بھائی اس میں رہ سکیں۔ وہ فیروزہ کے پلنگ پر ان کے تکیے پر سر رکھے چت لیٹا پتھرائی آنکھوں سے چھت کو تکے چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم منمل ہوتا چلا جاتا ہے، ہر یاد دھندلی پڑ جاتی ہے، اور ہر غم کی شدت مدھم ہو جاتی ہے، پر اچھی یادداشت کی یہی تو بڑی خامی ہے کہ نہ تو ہر زخم اتنی آسانی سے منمل ہوتے دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی یاد کو دھندلا۔ اور جہاں تک غموں کی شدت کم ہونے کا تعلق ہے تو والدین کے بچھڑ جانے کا غم تو سد ہے کہ جسے اچھی یا بری یادداشت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ غم تو روز طلوع ہونے والے سورج کی طرح ہے کہ جس کی تمادت کے درجے کم یا زیادہ تو ہو سکتے ہیں، پر اس کا کسی روز طلوع نہ ہونا قطعی ناممکن ہے۔ سو وہ بھی اس لمحے اسی حزن کے تپتے صحرا میں جھلس رہا تھا، اور ذہن میں ابھر رہا تھا وہ منظر کہ جب فیروزہ اپنی ابدی منزل روانہ ہوئے 10 روز گزر چکے تھے، اور ان کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں آنے والے ان پردیسی سپوت اب واپسی کے لیے پر تول رہے تھے۔ متعلقہ گھمبیر موضوعات کا احاطہ کرتی یہ الوداعی بیٹھک سلسلے میں منعقد ہوئی تھی، اور ابھی شاکر گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں ظاہر اور طاہر تو اپنے اپنے روزگار کے سلسلے میں اس گھر سے دور ہیں، اور اب تم دونوں کا فرض ہے یہاں مل جل کر رہو۔ میں تو مل جل کر رہنا چاہتا ہوں، مگر اس کا رویہ ناقابل قبول ہے۔
عامر سر جھکائے بیٹھے ایزا کی جانب اشارہ کرتا اہانت آمیز لہجے میں بولا، ایک تو یہ کوئی نصیحت سنتا نہیں، اپنی منمانی کرتا ہے۔ امی کے انتقال سے پہلے اس کے رویے سے بہت پریشان تھی، اور پھر یہ کچھ کماتا دماتا بھی نہیں۔ میرا ہاتھ ان دنوں بھی تنگ ہے، میں اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تم پریشان کاہے ہوتے ہو؟ ظاہر کھنکار کر احسان کرنے والے لہجے میں بولے، ہم امی کو جو رقم بھیجتے تھے جب تک ہم سے بن پڑا، تمہیں بھیجتے رہیں گے۔ روپیہ بھیج کر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ عامر تیوری چڑھا کر بولا، فیکٹری آدھی ہماری بھی ہے، لگے ہاتھ تو اس کا حصہ بھی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ تم بھی تو نارتھ نازماواد والا دکان اپنا نام کیے بیٹھے ہو۔ وہ دور رہ کر بھی باخبر تھے۔ تو شرمندہ کرنے والے لہجے میں بولے، اس کا بھی بات کرو، اس کا نام بھی مت لیں۔ وہ یوں اچھلا گویا بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ ابو نے مجھے دے دی تھی، لہٰذا وہ میری ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی کاغذ دکھاؤ۔ ان کی تکرار شروع ہو گئی تھی۔ موقع اب تھا سو بالی بھی بول اٹھی، اور امی کا زیور کپڑا لتا؟ زیور تو ایسا کوئی خاص نہیں تھا ان کے پاس، رینا جلدی سے بولی۔ تو نغمی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اتنا زیور تو تھا ان کے پاس۔ وہ بولی، وہ سب کہاں گیا؟ کہاں گیا مجھے کیا پتا؟ وہ برا مان کر بولی، میں ان کی چیزوں میں ہاتھ وات نہیں لگاتی تھی۔ ہاں، وہ جو بھاری سی بالیاں، چین اور چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی رہتی تھیں، وہ طاہر نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ ظاہر ہے اس کی نگاہ چوکی نہیں تھی، اور اسے طاہر کی یہ حرکت ہضم بھی نہیں ہوئی تھی، تبھی سب کے سامنے بطور خاص یہ بات اگل دی۔ وہ تو اپنی زندگی میں امی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم لے لینا۔ طاہر جیسے اپنے اس عمل کی صفائی دیتے بولے، یہ زیور تمہاری دلہن کے لیے ہیں۔ اچھا؟ بالی مسکرا کر اچھا کو لمبا کھینچتی بولی، تم سے یہ سب کہہ دیں وہ؟ ہم کو تو کبھی نہیں بتائیں۔ آپ کو بھی تو چوری چھپے وہ بہت کچھ دیتی رہی تھیں۔ طاہر طنزیہ بولا، وہ سب انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا۔ اب ان کے مابین گرما گرمی شروع ہو چکی تھی۔ شاکر نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، پھر پوچھا، اس گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ وہ کھردرے پن سے بولا، اس سے پوچھیں، یہ ان کے قریب تھا، اسے پتا ہوگا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے رنج و الم میں ڈوبے لہجے میں سر جھکائے ہی کہا کہ اس کے نزدیک ان ساری اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پر وہ غلطی پر تھا۔ نہیں جانتا کہ مادی اشیاء کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے، اور جب تک اس نے جانا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا جو بھی سامان ہے اسے سمیٹ لو، ہمیں صبح یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ گرد بیٹھ رہی ہے، مگر عیسیٰ کے ارادے کسی اور سمت ہی اشارہ کر رہے تھے، سو وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اگرچہ اس نے پکا کام کیا ہی اس غرض سے تھا کہ اگر کل کلاں کوئی ان تک پہنچ جائے تب بھی اسے کسی قانونی چارہ جوئی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہ اس سے قبل بھی 2-3 بار اسے قانونی مسائل سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اب دل کے معاملات میں اسے قانون کا ٹپک پڑنا کچھ بھاتا نہیں تھا، سو احتیاط لازم تھی۔ اور پھر کچھ یہ بات بھی تھی کہ اس نغمہ سرور سے بھی کسی طور دستبرداری پر آمادہ نہ تھا، کہ جس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ حالانکہ پہلے بھی کئی آئیں اور اس نے جانے دی تھی، مگر ورا نہیں کہ یہ اس کی ضد تھی، اور وہ ٹرافی جو اس نے اس خبیث کے ہاتھ باقاعدہ چینی تھی۔ بہرکیف سرور شاہ سے مشورہ کر کے وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ فی الحال فوراً سے بیشتر ان کی کہیں اور منتقلی ناگزیر تھی، سو سر دست ورا کو دی جانے والی ہدایت اسی ضمن میں تھی۔ کیا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں؟ وہ جو کسل مندی سے بیڈ پر دراز تھی، یہ سن کر جوش و خروش سے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنے گھر سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب میرا اور تمہارا گھر؟ اس نے آنکھوں میں ایک سپنا سجا کر کہا، یعنی ہمارا؟ نہیں۔ وہ اس کے نزدیک آ بیٹھا اور بہت تفکر آمیز سنجیدگی سے بولا، فی الحال تو ہم حیدرآباد جائیں گے، وہاں بھی سرور شاہ کا ایک گھر ہے، ہم کچھ دن وہاں رہیں گے۔ مگر کیوں سہراب؟ اس نے بیزار سے لہجے میں پوچھا، اب تو اتنے دن ہو گئے، ہم اب بھی اپنے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ اور سب تو تمہیں تلاش کر کے تھک چکے۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، مگر تمہارا وہ عاشق نامراد اب بھی تمہیں ڈھونڈنے کے عزم پر ہے۔ کون؟ وہ سہراب کے تیور بگڑتے دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بولی، کون سا عاشق؟
کون سا عاشق؟ اس نے زہر خون سا مسکراتے سر ہلایا۔ کتنوں کو آسرے دے رکھے تھے جان۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ میں کیوں دینے لگی کسی کو آسرے؟ سچ بتا دو، اس نے جیسے پچکارتے کہا۔ کیسے پڑھتی تھی تم اس کے ساتھ بیٹھ کر؟ وہ لاکھ خشک رہی، مگر تمہارا یہ توبہ شکن حسن دیکھ کر کبھی تو پگھلا ہوگا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ سب کہتے ہوئے؟ وہ خوب جان گئی تھی کہ کس کا ذکر کر رہا ہے، تبھی ملامت سے لہجے میں بولی تو دفعتاً وہ بھڑک اٹھا۔ تمہیں آئی تھی اس کے نام کا وہ ارمانوں بھرا سرخ جوڑا پہن کر؟ جوڑا جوڑا جوڑا! وہ دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ کر ہذیانی انداز میں چلا اٹھی۔ کتنی بار میں تمہیں وضاحت دے چکی ہوں، اب کیا میری جان لے کر میری بات پر یقین کرو گے؟ تب بھی نہیں۔ وہ سرد انداز سے مسکرایا تھا۔ ورا نے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظروں سے مترشح تعجب سے بے پرواہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھ کر آیا ہوں، اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا کہ جب فاروق احمد نے امیر علی خان کے کمرے کے دروازے کے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ارے فاروق احمد! امیر علی خان جو گھر سے آئی ہوئی سبزیاں بمشکل زہر مار کر رہے تھے، ٹفن سے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولے۔ آؤ آؤ، طبیعت کیسی ہے سر؟ وہ اندر داخل ہو کر ان کے مقابل نشست سنبھالنے کے بعد مخاطب ہوا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ انہوں نے ابلی ہوئی لوکی بدقت نگلنے کے بعد اینک کی اوٹ سے اسے دیکھتے ہوئے ذرا چڑھے ہوئے لہجے میں جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھا۔ فاروق احمد اپنے لبوں پر بے ساختہ امڈ آنے والی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں ترنت بولا، مجھے تو خاصے بہتر دکھائی دے رہے ہیں آپ سر۔ ظاہر ہے، وہ ایک سرد سی سانس لے کر بولے، جب یہ گھاس پھوس مجھے صبح شام کھانے کے نام ملے گا تو طبیعت تو ٹھیک ہی رہے گی۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اس نے گویا دلاسا دیا کہ واقف تھا وہ مرغن غذاؤں کے کس قدر شوقین ہوا کرتے تھے، اور اب آئی نو۔ امیر علی خان ماتھے پر بل ڈال کر گردن اثبات میں ہلاتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولے، ویل تم سناؤ، کوئی تازی؟ سر آتش کی نئی کتاب ان دنوں کافی زیر بحث ہے۔ ان کے استفسار کی دیر تھی، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھتے بولا، ہاں۔ امیر علی خان کا کانٹا واپس ٹفن میں گیا اور وہ سنجیدگی سے بولے، تب تو آپ اس کتاب کے متن سے بھی واقف ہوں گے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ ٹفن کا ڈھکن لگا کر ٹفن ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، میں نے سرسری نظر ڈالی ہے اس کتاب پر، لوگ سخت خفا ہیں سر آتش کی اس کتاب پر، انفیکٹ سر آتش پر، اس نے سنسنی خیز سے لہجے میں بتایا۔ ظاہر ہے، میرا اندازہ ہے کہ آتش کدے کو سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ تو اس گفتگو کے دوران پہلی بار امیر علی خان چونکے۔ کسی خبری نے آگاہ کیا ہے؟ نہیں سر، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا کہ میرا اندازہ ہے، چونکہ آتش کدہ ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے تو اس لحاظ سے آتش کدے کو سیکیورٹی ہمیں ہی فراہم کرنا ہوگی۔ درخواست آئی تو دیکھیں گے۔ وہ غیر دلچسپی سے بولے، پھر دراز سے ایک نیلی جلد والی فائل نکال کر فاروق احمد کے سامنے دھرتے ہوئے نازیہانہ لہجے میں کہنے لگے، اور میری مانو تو اب اس کیس کا پیچھا چھوڑ کر کوئی اور کام کرو۔ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کیس کی فائل بند کر دینی چاہیے؟ اس نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، گویا اندر ہی اندر شدید الجھن کا شکار ہو۔ اس کیس کی فائل عملاً بند ہی ہے برخودار، وہ کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر تجربہ کار لہجے میں کہنے لگے، یہ تو تمہاری ذاتی دلچسپی ہے جو اب تک اس کیس سے منسلک ہو، وگرنہ یہاں تو ایسے لاکھوں کیسز ہیں جنہیں بنا حل کیے ان کی فائلز کبھی بند کر دی جاتی ہیں، اور پھر یہ تو دیکھو کہ اب تک اس حوالے سے تمہارے ہاتھ آیا ہی کیا ہے۔ سو میری مانو اور اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ یہ ڈاؤٹ اینڈ کورابری کا کیس ہے، تم اس کی فائل اسٹڈی کر کے اب اس پر کام شروع کر دو۔ یس سر۔ حقیقت حال کی منظر کشی پر اس کا چہرہ اتر گیا تھا، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، سو اس بار وہ نیم رضامندی سے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی اب کسی اور کیس پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ امی، آپ بات کیجیے نا مجھ سے، میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ وہاں کس مقام پر ہیں، کیسی ہیں، بتائیں نا، کچھ تو کہیں۔ سینے میں کچھ اٹک رہا تھا، سو اسے
سلسلہ تنفس برقرار رکھنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ تبھی وہ سرعت سے اٹھ بیٹھا اور زور زور سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر غالباً کمرے میں آکسیجن ناکافی تھی۔ سو وہ بڑی پھرتی سے چلتا لان میں نکل آیا، مگر سانس تھی کہ بحال ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ قبرستان کی سمت جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ چند برس قبل فیروزہ کے انتقال کے بعد جب پہلی بار اسے اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، تب شاکر گھبرا کر اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی یہ کیفیت کوئی صدمہ نہ جھیل پانے کے سبب ہو گئی تھی۔ سو شاکر نے اسے گھر آ کر خوب سمجھایا بجھایا، مقدور پر ہمت اور حوصلہ بھی دینے کی کوشش کی کہ اب اس سے زیادہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ کوئی بچہ تو تھا نہیں کہ اسے گود میں لے کر بہلایا جاتا۔ ہاں، وہ ان سب کے لیے بے شک بچہ نہیں تھا، مگر فیروزہ کے لیے وہ مرتے دم تک بچہ ہی رہا، اور بچہ بھی وہ جسے انہوں نے اپنے پلو کے سائے تلے رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کا سامع تھا، غم گسار، تنہائی کا ساتھی۔ شاید گھر کی سب سے چھوٹی اولاد بوڑھے والدین کو ایک الگ انداز سے محسوس ہوتی ہے، اور اپنی آخری عمر کی جانب بڑھتے والدین بھی غالباً اسی لیے اپنی چھوٹی اولاد کو اولاد سے کہیں بڑھ کر بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ان کا بیجا لاڈ اور محبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح سے تنہا ہو انسان کا ایک نامحسوس سا خوف بھی ہوتا ہے جو انہیں اپنی اس اولاد کی حد سے زیادہ قریب لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ سبھی بال بچے دار تھے، سو انہوں نے ماں کے چلے جانے کو اس شدت سے محسوس نہیں کیا جیسا کہ وہ کر رہا تھا۔ وہ فیروزہ کی تنہائی کا ساتھی تھا اور اب خود تنہا رہ گیا تھا، لہٰذا اس کا ذہن یہ حقیقت قبول کرنے کے قابل نہیں تھا۔ آنے والے پردیسی اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ چکے تھے، اور اسی کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے والوں کو وہ خار کی مانند کھٹکتا تھا۔ سو ایسے میں اسے کیا دوسراہٹ حاصل ہوتی؟ چنانچہ وہ گھنٹوں چپ چاپ یا تو فیروزہ کے کمرے میں پڑا رہتا، اور پھر جیسے ہی سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا تو وہ دن دیکھتا نہ رات، بس گھر سے 15 منٹ کی پیدل مسافت پر واقع قبرستان کی سمت چل پڑتا۔ فیروزہ کی لحد پر آ بیٹھا اور اس کی سمت یوں یکٹک دیکھتا رہا، گویا وہ بھی اسے دکھائی دے جائیں گی۔ اور آج جب وہ ان کی 7 برس پرانی قبر پر سرہانے لگے، نیم کے درخت سے گرنے والے خشک پتے بہت آہستگی سے ہٹا رہا تھا، تب ان دنوں کی کیفیت یاد کر کے اس کا دل افسردگی سے بھر گیا۔ اس نے نہ صرف فیروزہ بی کے ساتھ والی قبر کی بھی اچھی طرح صفائی کی کہ کوڑا ایک جانب اکٹھا کیا، اسی نامے قبروں کی دیکھ بھال پر مامور گورکن کا بیٹا آ گیا تو اسے کوڑا اکٹھا کرنے سے متعلق ہدایات دے کر پانی منگوایا، قبر پر چھڑکاؤ کر کے مٹی اچھی طرح بچھائی، کتبے پر جمی گرد ہاتھ سے جھاڑی، اور کونے پر لگے برمے سے وضو کر کے قبر کے سرہانے بیٹھا فاتحہ خوانی میں مصروف ہو گیا، مگر ذہن میں رہ رہ کر وہ تمام اذیت ناک اضطراب بھرے پل ابھر کر آ رہے تھے۔ جب وہ گھنٹوں تنے تنہا چپ چاپ سا یہاں بیٹھا کرتا تھا، اسے نہ تو فاتحہ خوانی کا ہوش ہوتا تھا، نہ ہی کسی اور بات کا، بس اس کے سر میں ایک ہی سودا سمایا تھا کہ وہ کسی طور فیروزہ سے گفتگو کرے، انہیں دیکھ لے کہ آخر وہ ہے کہاں۔ قبرستان کے سرے پر رہائش پذیر گورکن اور اس کا خاندان اب اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ گورکن کی بیوی حیرت سے اسے دیکھا کرتی اور سوچتی کہ کیا اسے قبرستان میں رات کو دیر تک بیٹھنے سے ڈر نہیں لگتا۔ نادان نہیں جانتی تھی کہ ڈرنا تو دراصل چلتے پھرتے انسانوں سے چاہیے، اپنی اپنی قبر میں ابدی نیند سونے والوں سے نہیں۔ اس شام کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور وہ کسی بھی قسم کے گرم کپڑے سے بے نیاز وہیں فیروزہ کی قبر کے پاس دنیا مافیہا سے بے خبر بیٹھا ہوا تھا کہ ماں اس کے کان کے نزدیک کسی نے پراسرار سے لہجے میں سرگوشی کی، عیسیٰ اب گھر جاؤ۔ وہ چونکا نہیں کہ اسے یوں لگا گویا اس کا وہم ہے، مگر عیسیٰ جاؤ، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ اس بار وہ سرسراتی آواز اس کے انتہائی قریب سے ابھری تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ لمحہ آیا تھا کہ جس کے یاد آنے پر بھی اسے جھرجھری سی آ جاتی تھی، سو وہ سورت کی تلاوت مکمل کر کے اٹھا اور یک لحظہ وہیں ٹھہر کر ایک عجیب ناقابل بیان سے درد میں گھر کر ماں کی قبر کو دیکھتے گیا۔ اور اپنی ماں کی قبر کی جانب دیکھنا کس حوصلے کا کام ہے، جس نے دیکھا وہی جانتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس کسی طور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹا کر وہ چہرہ دیکھ لو کہ جس پر نظر ڈالتے ہی دنیا کا ہر غم
اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ ان آنکھوں کو چومنے کی خواہش سینے میں سر پٹکنے لگتی ہے، جن میں آپ کو دیکھ کر وہ چمک ابھرتی ہے جو ہزارہا کہکشاؤں کو مات دے دے۔ ان ہاتھوں کو چوم لو کہ وہ بہت شفقت سے آپ کا سر ہلایا کرتے تھے، اور خیر جی کا کیا ہے، یہ تو ہے ہی دیوانہ۔ سو وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا حیرت ناک گہری اداسی سے فیروزہ کی قبر کی جانب دیکھے گیا، پھر گورکن کے بیٹے کو کچھ روپے تھما کر وہاں سے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے کہ تب ہی جا رہے ہو بابو؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے عقب سے فیروزہ نے پکارا ہو۔ سو وہ ایک پل کو رکا، پھر رنجیدگی سے سر جھٹک کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا کہ ظاہر ہے وہ جان گیا تھا یہ اس کا وہم ہے، مگر دور کہیں، بہت دور، اس دنیا کی حد سے پرے، کسی انجانے سے مقام پر، خاکی وجود سے ماورا کسی اور قالب میں ڈھلی فیروزہ نے واقعی اسے پکارا تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا، اور اچھا ہی ہوا کہ نہیں جانتا تھا۔ میں تو تمہارے لیے اتنی فکر مند تھی کہ پتہ نہیں کہاں ہے میرا بچہ۔ اس نے وقتی طور پر ورا کو حیدرآباد منتقل کر دیا تھا کہ حیدرآباد میں واقعی سرور شاہ کا گھر ہر لحاظ سے محفوظ تھا، جبکہ خود وہ فی الحال اپنے کراچی والے گھر میں رہائش پذیر تھا، اور اب اسے فروخت کرنے کی تگ و دو شروع کر دی تھی کہ اس کا دل اب اس مکان سے بھر گیا تھا۔ اب وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ نئے مکان میں رہنا چاہتا تھا۔ شریفہ کئی دن سے اسے متواتر کال کر رہی تھی۔ پہلے تو اس کا ارادہ انہیں ٹال دینے کا تھا، مگر پھر اچانک ہی ایک خیال کے تحت اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس کا ارادہ بدل گیا۔ یوں آج وہ ان کی دعوت پر گوشہ عافیت آ بیٹھا تھا، جہاں نہ پہلے کسی رونق تھی نہ برکت، البتہ کچھ کردار اب بھی جوں کے توں تھے، جیسا کہ اس وقت مہمان خانے میں اس کے بالمقابل براجمان بلا تکان بولتی شریفہ۔ مفتا سے پوچھا تو اسے بھی تمہاری کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ تب تو سچی میرا دل اتنا گھبرایا کہ ڈرتے ڈرتے ہمت پکڑ کر میں نے تمہاری خالہ کو کال ملا لی۔ جی؟ شریفہ خاموش ہوئی تو وہ جو ان کے سامنے خاصا مؤدب بنا بیٹھا تھا بہت شریفانہ لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے بتایا تھا آنٹی نے کہ آپ میری خیریت کے بارے میں کافی فکر مند تھیں۔ تو کیوں نہ ہوتی، وہ جذباتی سی ہو کر بولی۔ تم اتنے نیک، اتنے اچھے کہ مانو تم سے تو جیسے دل کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ مجھے تو تمہاری خالہ بھی بڑی بھلی عورت لگی، ورنہ میں تو گھبرا رہی تھی ان سے رابطہ کرتے ہوئے کہ نہ جانے سامنے سے کیا رد عمل دیں۔ کیوں؟ اس نے انجان سا بن کر پوچھا۔ آپ میری خالہ سے اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ اب کیا کہوں؟ وہ انداز نشست بدل کر ایسے بن کر بولی کہ گویا اس موضوع پر بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہ رہی ہوں۔ کوئی بات تم سے چھپی ہوئی تھوڑی ہے بچے۔ اس کمبخت نے تو تمہاری خالہ کے دیور کو پھنسا کر اسے دولہا بنا یہاں بلا لیا، اور خود نہ جانے کس کے ساتھ نکل گئی۔ سچی بات ہے کہ سبکی تو خوب ہوئی تمہاری خالہ کے سسرال والوں کی، بس اسی لیے میں ذرا گھبرا رہی تھی کہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی جگہ چور سے بن گئے ہیں۔ ارے نہیں آنٹی، وہ بہت شیریں لہجے میں بولا، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ انہیں قلبی طور پر بہت طمانینت محسوس ہوئی تھی اس کی وضع داری دیکھ کر، سو مطمئن سے لہجے میں تائیداً بولی، سارا کیا دھرا تو اس بدبخت ہی کا ہے، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ دفع ہونا ہی تھا پہلے ہو جاتی۔ آخر بارات گھر کے دروازے تک بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ اس کا سر تمہاری خالہ کا دیور۔ وہ بولتے بولتے ایک بظاہر سرسری مگر در حقیقت پرسوچ سی نگاہ سہراب کے اجلے چہرے پر ڈال کر یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئیں۔ وہ تو اپنی دلہن کے بھاگ جانے پر اتنا دیوانہ ہو گیا کہ تمہارے ساتھ ہی لڑ پڑا۔ ہاں وہ، سہراب ایک دم چونکنا سا ہو کر بیٹھا، دایاں ہاتھ چہرے پر پھیر کر جیسے کوئی پکڑائی دینے والا تاثر ظاہر کرتا بولا، دراصل وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، میری آنٹی کو بھی بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ ہم لوگوں کا اپنے گھر آنا جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ نانا اور ماموں کے گزر جانے کے بعد وہ خود کو شیر سمجھنے لگا تھا، مگر میں آنٹی کی خبر گیری کو جاتا رہا، بس انہی باتوں کی وجہ سے خار کھاتا ہے مجھ سے۔ دفع کرو۔ شریفہ کے لیے یہ وضاحت کافی تھی، سو اطمینان بھرے لہجے میں ہاتھ نچا کر بولی، مجھے تو یوں بھی پاگل ہی لگا تھا جو اس ہرافہ کے پیچھے خوار ہو کر یہاں تک آ گیا۔ خیر چھوڑو اسے، اور تم بتاؤ
تمہاری مدر لندن سے کب آ رہی ہیں؟ میری مدر؟ وہ چونکا۔ ہاں ہاں، شریفہ اس کے بھول پن پر نثار ہونے والے انداز سے مسکرا کر بولی۔ تمہاری ہی مدر کی بات کر رہی ہوں، وہ آئیں تو گھر لے کر آؤ انہیں۔ گھر؟ اس نے ماتھے پر 2 بل ڈال کر پوچھا۔ وہ کیوں؟ آئے ہائے بچے، وہ تو اس کی اس درجہ معصومیت پر نہال ہی ہو گئیں، تبھی بے ساختہ اٹھ کر اس کی بلائیں لے کر بولیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے سادہ ہو کے دیکھ کر یقین آ جاتا ہے، ضرور کسی نیکوکار کی اولاد ہے۔ جی، سہراب کے جبڑے بھج گئے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی مدر کا نمبر مجھے دے دو؟ شریفہ کے ذہن میں اچانک ہی خیال آیا۔ نمبر تو دے دوں؟ وہ ان کے لیچڑ ہو جانے پر اب اندر ہی اندر سخت تاؤ دکھا رہا تھا، تب ہی ذرا سنجیدگی سے بولا، پر آپ کو ان سے بات کیا کرنی ہے؟ اب بھی نہیں سمجھ سکے؟ وہ مسکرائیں، پھر کچھ سوچ کر بہت مزے سے بولیں، دراصل تم مجھے اتنے بھا گئے ہو کہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور بس یہی بات میں تمہاری مدر سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک سوال پوچھوں شرر؟ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہو چکا تھا، جانے والے جا چکے تھے، پر آج نہ جانے کیوں وہ اب تک یہیں کھڑا ہوا تھا۔ موسم خاصا دل فریب تھا، سو بیزی نے چائے لان میں ہی لگا دینے کا حکم دیا تھا کہ وہ اب اندر کمرے میں پڑے پڑے گھبرانے لگی تھی۔ یوں اب وہ دونوں آبنوسی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں دھری چھوٹی سی گول میز پر خولا چائے لگا رہی تھی، اور تبھی اسے بغور دیکھتی بیزی اچانک بولی تھی، ہاں، وہ جو افق پر نظر جمائے کھویا کھویا سا بیٹھا ہوا تھا۔ بیزی کی آواز پر چونکا، پھر بے تاثر سے لہجے میں بولا، ہاں پوچھو، کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اس نے شرر سے سوال کیا، اس وقت خود بھی نہیں جانتی تھی۔ محبت؟ اسے یقیناً بیزی سے کسی ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی چونک کر تعجب سے بولا، ہاں محبت۔ وہ بولی، جواب دو نا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، وہ چاہتا تو اسے ٹوک سکتا تھا کہ ایسے نجی سوال کرنے سے باز رہے، مگر ان دونوں کے مابین نامحسوس انداز سے استوار ہو جانے والے دوستانہ تعلق نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا، اور وہ تھکے تھکے سے لہجے پر کہہ گیا، پر کسی پر اعتبار کیا تھا؟ کپ میں چائے انڈیلتی خولا اپنے ہی ہاتھ پر کھولتی چائے گرا بیٹھی تھی، سو لبوں سے بے اختیار سسکاری برآمد ہوئی، تاہم وہ فوراً ہی خود پر قابو پا کر ایک بار بھرپور دھیان سے چائے کیتلی سے کپ میں انڈیلنے لگی، جبکہ بیزی شرر سے کہہ رہی تھی کہ اعتبار بھی تو محبت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ تمہاری کس فلم کا ڈائلاگ ہے؟ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ بیزی متاسف ہو گئی۔ تمہارا نہیں، اپنا، وہ خود پر ہنستے بولا۔ دیکھو تو میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پایا، اور بس بن گیا بے وقوف۔ تم جیسے زیرک کو بھلا کون بے وقوف بنا سکتا ہے؟ اسے واقعتاً حیرت ہوئی۔ تم یہ سن کر تحیر میں پڑ گئی ہو نا؟ وہ خود اذیتی سے لبریز لہجے میں بولا۔ میں بھی حیران رہ گیا تھا، بہت دن تو یقین ہی نہ آیا کہ واردات میرے ساتھ ہو چکی ہے، اور جب آیا تو یہاں تک کہہ کر اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ تو بیزی کو سب جان لینے کی جلدی تھی، سو بے صبری سے بولی۔ تو وہ آزردگی سے ہنسا۔ تو پھر وہ یقین کسی منہ زور کالی آندھی کی مانند اپنے ساتھ میری ذات کا سارا غرور، میرا چین، میرا اقرار، بھروسہ اور اعتبار ہر شے اڑا لے گیا، اور وہ یہ سب سن لینے سے قبل مر جانا چاہتی تھی، مگر ہر شے سے؟ بیزی نے پوچھا۔ ہاں، ہر شے سے، وہ سپاٹ لہجے میں اقراری ہوا۔ اور کیا اس سے بھی؟ یہ سوال نہیں، دو منہی خنجر تھا جو بیزی نے سیدھا اس کے دل میں پیوست کر ڈالا، اور یوں دل میں وہ درد اٹھا کہ وہ دیوانوں کی طرح کہکا بار ہو گیا، اور پھر فرزانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سوال سے کنی کترا کر ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا کچھ کہے سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور خولا کے جس کے جسم پر ہولے ہولے پہلے ہی لرزہ طاری تھا، وہ پورے قد سے مان زمین پر آ گری تھی۔ یہ دنیا کا عیش و آرام، رونق میلے، سب عارضی، سب فانی ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ تو وہ ہے جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ آہستہ سے چلتا قبرستان کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آیا، اور اس کا ہر بڑھتا قدم اسے گزشتہ منظر سے پرے اور اگلے منظر کے قریب تر کرتا چلا جا رہا تھا۔ ماضی کا وہ منظر کہ جس میں وہ خود کو اپنے محلے کی مسجد کے اندرونی حصے میں براجمان دیکھ رہا تھا۔ آج سے قبل وہ نماز پڑھ کر یہاں سے فوراً ہی روانہ ہو جاتا تھا، پھر آج یہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟
شاید اس لیے کہ اس کے علاوہ میں پڑے دل کو قرار اب بھی نہ تھا، اور اس کا سکون جہاں دفن تھا وہاں کا راستہ تو اس وقت اس سرگوشی نے روک دیا تھا کہ جسے یاد کر کے آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہرکیف وہ ان دنوں اپنی ماں کو کھو دینے کے ٹراما میں تھا۔ اس کا ذہن کسی طور یہ قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس مہربان ہستی کو دیکھ نہیں پائے گا کہ جس کا معزول ہوتے ہوئے بھی محض ہونا ہی اس کے لیے بہت تھا، اور اب جب کہ وہ نہیں تھی تو بس ایک بار وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آخر وہیں ہیں تو ہیں کہاں۔ بظاہر یہ ایک ماورائے عقل بالغ ہٹ تھی، وہاں ہاں تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس ہٹ کو پورا کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے چلا جاتا تھا۔ تو وہ بڑی بے چینی سے صوفی صاحب کا درس سننے گیا، یہاں تک کہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچی اور رفتہ رفتہ سارا ہال خالی ہو گیا، مگر وہ اپنی جگہ جوں کا توں بیٹھا رہا۔ تب صوفی صاحب جو اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جانا چاہ رہے تھے، اس کی جانب متوجہ ہوئے اور بہت محبت سے اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے بیٹے، گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو وہ ہے جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس نے صوفی صاحب کے استفسار کا جواب دینے کے بجائے بہت اضطراب سے پوچھا، تو اس بار صوفی صاحب نے بہت غور سے اس کی آنکھوں سے مترشح وحشت اور چہرے پر پھیلی بے سکونی کو دیکھا، پھر بہت شانت سے گویا ہوئے، یہ میں نے نہیں کہا بیٹے، اس حقیقت سے تو اللہ نے اپنی کتاب میں بارہا ہمیں متنبہ کر رکھا ہے۔ اصل ٹھکانہ؟ وہ بڑبڑاہٹ نما لہجے میں بولا، یعنی جنت یا پھر دوزخ؟ ہاں، صوفی صاحب خوف خدا سے لرزتے ہوئے بولے، جنت یا پھر وہ جہنم جو ہم یہاں سے کما کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دفتن وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوانگی سے صوفی صاحب کے نزدیک آ بیٹھا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پر کس جگہ پر ہیں۔ اول تو اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں بتا رکھا۔ وہ صدمے میں تھا، گہرے صدمے میں، اتنا تو وہ اچھی طرح جان گئے تھے۔ سو سے سمجھانے کی غرض سے متانت سے بولے، اور فرض کرو کہ تم کسی طور جان بھی گئے تو کیا کرو گے؟ بس مجھے سکون حاصل ہو جائے گا کہ وہ اچھے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہیں۔ اس کے لہجے سے عیاں بے بسی آمیز بے قراری پر صوفی صاحب افسردہ خاطر سے ہو گئے، بولے، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو کیا کرو گے بیٹے؟ ہاں تو کیا کروں گا؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تبھی ہراساں سا ہو کر ان سے پوچھا، تو آپ ہی بتا دیجئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو خود کو اللہ کی رضا میں راضی کرنے کی کوشش کہ راضی برضا ہونے سے بڑی نعمت ابن آدم کو عطا نہیں کی گئی، وہ شفیق سے لہجے میں بولے، اور اس کے بعد وہ اعمال اختیار کرو جو اس جہاں میں تمہارے والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکیں، اس یقین کے ساتھ کہ جلد یا بدیر بالآخر تم نے بھی ایک روز ان سے جا ملنا ہے کہ ہم سب اس کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہنے لگے، بس یہی بات ہے، مجھے تمہاری مدر سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ شریفہ سے ملاقات کے اگلے دن وہ ورق کے پاس چلا آیا تھا، اور اب اس کے ساتھ بیٹھا وہاں کی رودات سناتے ہوئے شریفہ کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ تم گوشہ یافیت گئے تھے؟ ظاہر ہے وہ یہ جان کر سراپا بے چین ہو گئی۔ گیا تھا تو تمہاری اس لیڈی شریفہ سے بات ہوئی نا؟ وہ بد تہذیبی سے بولا، تو نہ جانے کیوں اسے کچھ اچھا نہیں لگا، چنانچہ گمسم سی ہو کر پوچھنے لگی، سب کیسے ہیں وہاں؟ سب بڑے ہی ڈھیٹ ہیں، وہ مضحکہ اڑانے والے لہجے میں بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ورا کو سخت ناگوار گزرے تھے اس کے الفاظ، تبھی ٹوکتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سراب کے چہرے کے عضلات تن گئے، اس لیے تو کسی کو تمہارے بھاگ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بس ایک تمہاری نانی ہی غیرت مند تھی، اس لیے مر گئی۔ نانی بیگم؟ ورا کو لگا اس کی سماعت نے جیسے دھوکہ کھایا ہے، تبھی بے یقینی سے پوچھنے لگی، مر گئیں؟ ہاں، وہ یوں بولا گویا کوئی معمولی اطلاع دے رہا ہو، جس دن تم وہاں سے بھاگی تھی نا، وہ اسی دن مر گئی۔ اور ورا کو لگا جیسے اس سناونی نے اس کے اندر بھی کچھ مار ڈالا ہو، وہ روئی تڑپی نہ چیخی، بس ساکت اور صامت سی سراب کو دیکھے گئی۔ کیوں؟ وہ اس کے غیر معمولی تاثرات دیکھ کر چونکا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب وہ سخت جھنجھلاہٹ زدہ سے لہجے میں اسے باقاعدہ حکم دیتا بولا، دیکھو اب رونا دھونا مت شروع کر دینا، میرے پاس آج وقت بہت کم ہے،
میں 2 پیار بھرے پل تمہارے ساتھ گزارنے آیا ہوں، اسے یوں منہ بنا کر برباد مت کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ چیخا۔ اٹھو اور جا کر وہ سفید لباس پہن کر آؤ جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہاں، آج ہی تو وہ صحیح موقع تھا یہ رنگ پہننے کا۔ سو وہ کسی مشین کی طرح چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے حکم کی تعمیل کو اندر کی سمت بڑھ گئی۔ میرے اللہ، میرے اللہ! اسے لان سے کس نے اٹھا کر کمرے میں پہنچایا وہ نہیں جانتی، اور کب تلک دنیا اور مافیہا سے بیگانی رہی وہ یہ بھی نہیں جانتی۔ ہاں، مگر ذہن کے بیدار ہوتے ہی وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ کسی احساس نے اسے ماہ بے آب بنا رکھا تھا۔ تڑپی تو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ تھی، مگر اس طرح نہیں جیسا کہ آج۔ یوں لگتا تھا گویا کسی نے پورے وجود پر کچوکے لگا کر نمک پاشی کر دی ہو، اور یہ مثال بھی شاید ناکافی تھی اس اذیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس سمے جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ جانتی تھی یا پھر اس کا رب، سو وہ کرلا کرلا کر اسے ہی پکارے چلی جاتی تھی۔ رات کا غالباً آخری پہر تھا۔ کمرے میں پھیلی سبز رنگ کی مدھم سی روشنی میں اپنے بستر پر دراز بیزی گہری نیند میں معلوم ہوتی تھی، وگرنہ عام طور پر تو وہ ذرا سی آہٹ پر بھی چونک کر اس کی جانب دیکھا کرتی تھی، اور یہ ایک طرح سے بہتر ہی تھا کہ اس کا سارا وجود اس وقت ہچکیوں کی زد میں تھا، اور ایسے میں اگر بیزی جو اس کی گریہ زاری کا سبب پوچھ لیتی تو وہ بھلا اسے کیا جواب دے پاتی؟ یہ میں نے کیا ظلم کر دیا میرے رب؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ضمیر کا بوجھ کائنات کا سب سے بھاری بوجھ ہے، جسے ڈھونے والے بخوبی واقف ہیں کہ اس بھار کو اٹھانے میں جان چاہ کر بھی نہیں نکلتی۔ سو وہ بھی اس سمے جان کنی کی کیفیت میں تھی۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتی تھی کہ شاید یوں ہی قرار مل جائے، مگر عرق ندامت میں یوں ڈوبی تھی کہ اس کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ لم یلد صرف اسی کا خالق تو نہیں تھا۔ کیا کروں میرے رب، میں کیا کروں؟ وہ ہر شے سے ماورا بے اختیاری میں تا دیر ایک ہی جملے کی گردان کیے تھی، اور پھر ایک دم تھم گئی کہ اسے من بھیتر سے جواب مل چکا تھا۔ آخر ایسی کون سی جگہ رکھ کر گئی ہیں وہ کاغذات کہ مل کر نہیں دے رہے؟ قبرستان سے واپسی پر اس کا دل گھر لوٹنے کو نہیں چاہ رہا تھا، سو وہ ایک چائے کے ڈھابے پر آ بیٹھا اور اپنے لیے ایک کٹ کا آرڈر دے کر بہت خاموش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھے گیا۔ کوئی کھانا کھا رہا تھا تو کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی اونچائی پر دھرے 21 انچ کے رنگین ٹی وی پر چلتی پاکستانی فلم بڑے شوق و ذوق سے دیکھنے میں منہمک تھا، تو کچھ لوگ آپس میں بحث کرنے میں مصروف۔ ایک منظر کہ جس میں وہ ابھی موجود تھا اس کے پس منظر میں طلوع ہو رہا تھا، ایک ایسا منظر کہ جس میں وہ نہیں تھا۔ ہاں، مگر عامر اور رینا جس وقت وہ صوفی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ دونوں اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر فیروزہ کے کمرے کی تلاشی لینے چلے آئے تھے، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے گھر کے کاغذات کو ڈھونڈنے میں بے طرح سرگرداں تھے۔ دونوں الماریاں، سنگھار میز، ڈیوائیڈر، سبھی کچھ تو چھان مارا تھا، اور کاغذات تھے کہ پھر بھی مل کر نہ دے رہے تھے، اور اب عامر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تبھی رینا کسی خیال کے تحت گویا ہوئی، تمہاری امی ڈھاکہ سے آئے نوٹ گدے کے نیچے چھپا چھپا کر رکھتی تھیں، اس بار وہاں بھی نظر ڈال لو۔ ارے چھوڑو، عامر اکتاہٹ زدہ پریشان لہجے میں بولا، تو پھر ساتھ ہی پلنگ پر پڑا بہت موٹا اور بھاری سا گدا چار اطراف سے اٹھا اٹھا کر اس کے نیچے نظر ڈالی۔ گدے کے نیچے اسے یہاں، ارے! دفعتاً اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کہ سرہانے واقعی ایک مٹیالے سے سفید رنگ کی فائل پڑی تھی۔ اٹھاؤ، رینا شادی مرکے سے لہجے میں بولی، اسے جلدی سے اٹھا کر دیکھو کیا ہے۔ ہاں ہاں، عامر نے لپک کر وہ فائل اٹھا لی اور وہیں کھڑے کھڑے اسے کھول کر دیکھا۔ وہ واقعی گھر کے کاغذات تھے۔ اب دیکھتا ہوں اس گھر پر کوئی کیسے دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے رونت سے مسکرا کر فائل بند کی اور ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر باہر کی راہ لینے ہی لگا تھا کہ تبھی رینا نے ٹوکا، ارے رے رے، یہ پوری فائل کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے پاس سنبھالنے، اور کہاں؟ تم بھی پورے گھامڑ ہی ہو۔ رینا اس کے نزدیک آ کر شاطرانہ لہجے میں بولی، اس پوری فائل کو اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ اسے سنبھالنے میں ہلکان رہو گے۔ بس درمیان سے 2-4 نہایت اہم کاغذ نکال لو۔ جب کاغذات ہی مکمل نہیں ہوں گے تو کوئی اس فائل کا اچار ڈالے گا۔ مشورہ اس کا لاجواب تھا، سو عامر اسے داد دیتی نگاہ سے دیکھتا
اور پھر فوراً ہی اس کے نام پر مشورے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا۔ پڑھنے آئے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جبکہ آج وہ وقت آ چکا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں کیسے کیسے اور در حقیقت ان کی موجودگی کا سبب کیا ہے۔ آتش چاہتا تھا کہ اس ہفتے کا لیکچر شرر خود تیار کرے، یوں بھی اس کے مہیا کردہ لیکچرز کا تو پچھلے ہفتے ہی اختتام ہو گیا تھا، لہٰذا اب لیکچر کے مواد کی تیاری بھی اس نے شرر کو تفویض کر دی تھی۔ اس ضمن میں آتش نے اسے اپنے کتب خانے سے استفادے کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فراہم دی تھی، سو وہ یوں اس وقت لکھنے کی میز پر سر آتش کی مخصوص کرسی کے مقابل براجمان کاغذ قلم لیے بیٹھا کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آتش نے اسے چند کتب کا حوالہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ان کے متن سے مدد لے سکتا ہے، سو وہ ساری خدا بیزار کتابیں میز پر اس کے سامنے دھری ہوئی اسے اپنے ایقان کا امید کا اور خصوصاً اس تعلق کا مضحکہ اڑاتی محسوس ہو رہی تھی کہ جس پر اسے کبھی سب سے زیادہ بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ تو کیا وہ تعلق محض وہم تھا؟ اس نے شکستگی سے قلم یوں ہی کھلے صفحات پر دھرتے ہوئے از حد دل گرفتگی سے سوچا، وہم نہ ہوتا تو تمہاری کسی پکار پر تو لبیک کی صدا آتی۔ کوئی بہت تمسخر سے ہنس کر بولا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور عین اسی لمحے وہ جو بہت آہستہ سے اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی تھی، اس نے کپکپاتی آواز میں اسے پکارا تھا، سر۔ اور یہ پکار نہیں گویا سورہ اسرافیل تھا جو اس کی سماعتوں میں پھونکا گیا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور برقی رفتاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا، واقعی قیامت آ چکی تھی۔